اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ سورہ یوسف آیت 31۔ پس اس نے جب عورتوں کی مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلا بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کی، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری دے دی۔ پھر اس نے یوسف سے کہا ان کے سامنے نکل آؤ۔ پس جب عورتوں نے انہیں دیکھا تو انہیں بڑا حسین پایا، اور وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور کہہ اٹھی پاک ہے اللہ کی ذات، یہ بشر نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ بات عزیز مصر کے گھر سے باہر نکل جاتی ہے اور مصر کے بڑے بڑے خاندانوں کے خواتین تک بات پہنچ جاتی ہیں۔ اور مصر کے بڑے خاندانوں کے خواتین نے جب ان کو عار و ننگ دلایا کہ اپنے زر خرید غلام پر فریفتہ ہو جاتی، اور پھر حد یہ ہے کہ وہ بے اعتنائی کرتا ہے اور تو اس کے پیچھے پڑتی ہے، پھر بھی یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ عزیز مصر کی خاتون ایک زر خرید غلام کے اوپر عاشق ہو جائے اور زر خرید غلام اس کو اعتنا میں نہ لائے۔ اس خاتون کو جب اس چیز کا پتہ چلا کہ بات پھیل گئی ہے اور لوگ اس کو طعنہ دے رہی ہیں، دیگر خواتین طعنہ دے رہی ہیں، تو اس نے ان خواتین کو گھر پہ بلایا، ارسلت الیہن وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے مسندیں تیار کی۔ متکا مسند کو کہتے ہیں۔ بعض روایات میں کہا ہے اہل لغت نے متکا کھانے کو کہتے ہیں، لیکن یہ بعید ہے کہ قرآن اسلام متکئین علی الارائک، مسند کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں دیگر مقامات پر۔ وَأَعْتَدَتْ تیار کیا ان کے لیے مسند، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّینًا، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک چھری بھی دے دی کہ وہ اس چھری سے پھل کاٹے۔ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، پھر حضرت یوسف کو کہیں اور بٹھایا تھا اور کہا کہ ادھر آ جاؤ، علیہن ان کے سامنے آ جاؤ۔ فلما رأینہ، جب ان عورتوں نے دیکھا یوسف کو، اکبرنہ، یوسف کو بہت بڑا شمار کیا، عظیم شمار کیا، اس نے یوسف کے حسن و جمال کو عظیم شمار کیا۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اپنے ہاتھ کاٹنے لگے، ہوش نہیں رہا، پھل کی جگہ چھری ہاتھوں میں لگ گئے یوسف کو دیکھ کر۔ وَقُلْنَا، اور ان عورتوں نے کہا، حاش للہ، پناہ بخدا، حاشا کا لفظ پاکیزہ ہے، پناہ بخدا، اور استثناء کے لیے بھی آتا ہے، حاشا وکلا، نہیں کے لیے۔ یہاں پر
تعوذ کے معنی میں لینا زیادہ مناسب ہے۔ قلنا حاش للہ، پناہ بخدا۔ معاشرہ مشرکین کا تھا، مشرک جو ہے وہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے منکر نہیں ہوتے، مشرک ہوتے ہیں۔ پناہ بخدا ما ھذا بشرا، یہ کوئی بشر نہیں لگتا۔ ہم نے تو سنا تھا کہ ان کا زر خرید غلام ہے، غلام زر خرید اس طرح کا بندہ نہیں زر خرید غلام ہوا کرتا۔ یہ بشر نہیں ہے کہ جو خریدا گیا ہو، جس کو غلام بنایا گیا ہو۔ ایک تو تصور تھا غلام کا، اور پھر یہ تصور تھا عام بشر کا جو مصری شکل و سیما کے جو لوگ ہوا کرتے ہیں۔ یہ بشر آیا تھا، یوسف آیا تھا کنعان سے، یہ کنعانی ہے۔ ویسے حضرت ابراہیم تو عراقی ہے، عراق سے چلے گئے ہجرت کر کے کنعان، جن کو آج فلسطین کہتے ہیں، دیار شام کہتے ہیں۔ قدیم نام کنعان ہے، اور عراق کو کلدان کہتے تھے، حقیقتاً کلدانی ہے، اور پھر وہاں سے کنعان تشریف لے گئے۔ تو ان عورتوں نے اس شکل و سیما کے ایک جوان کو دیکھ کر کہا کہ یہ زر خرید غلام نہیں لگتا، یا یہ کہا کہ یہ اصلاً انسان ہی نہیں لگتا، بشر نہیں لگتا۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے۔ فرشتے بھی عام فرشتے نہیں، ایک کریم فرشتہ۔ کریم کا معنی آپ ذہن میں رکھیں، اچھا ہے، قرآن میں بہت لفظ آتا ہے، اجر کریم، مقام کریم، شخص کے بارے میں کریم، بہت سے جگہوں پر لفظ کریم استعمال ہوتا ہے۔ کریم کا معنی ہے پسندیدہ، جس کی مدح ستائش کی جائے، قابل ستائش۔ اس کو آپ معزز بھی کہہ سکتے ہیں، محترم بھی کہہ سکتے ہیں، پسندیدہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے لغوی معنی ہے قابل ستائش، محمود، اس کو کریم کہتے ہیں۔ پھر یہ اللہ کے لیے بھی ہوتا ہے، اللہ قابل ستائش ہے، جو اصل ستائش تو اللہ تعالیٰ کے لیے، باقی تو فرع ہے۔ اور کسی جگہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے مقام کریم، اجر و ثواب کے لیے بھی ہو سکتا ہے اجر کریم۔ اور یہاں بھی کہا ہے فرشتہ ہے کریم، قابل ستائش فرشتہ ہے۔ ایسا فرشتہ ہے جس کی تعریف کی جائے، عام فرشتہ نہیں ہے، قابل ستائش، قابل تعریف، کریم۔ جواب میں کہا اس خاتون خانہ نے، قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہ ہے وہ غلام جس کے بارے میں تم نے میری ملامت کی ہے کہ یہ اپنے غلام پر فرفتہ ہو گئے۔ دیکھ، فرفتہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تمہارے چھریاں جو تمہارے ہاتھ میں گئیں وہ پھل کی جگہ ہاتھوں کو کیوں لگی؟ فذلکن الذی لمتننی فیہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ۔ اب یہاں اعتراف شروع ہو جاتا ہے۔ اس خاتون خانہ نے اعتراف کیا عورتوں کے مجمع میں، یہ اعتراف بعد میں حضرت یوسف کے کام آیا۔ فَذَلِكَ، یہ تو وہی ہے لڑکا، وہی غلام جس کے بارے میں تم میری ملامت کرتی تھی کہ یہ اپنے غلام پر فرفتہ ہو گئی ہیں، اور پھر وہ غلام اس کو اعتنا میں نہیں لاتا، اور یہ پھر بھی اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ عار و ننگ ہے، شرم کی بات ہے، ایک عزیز مصر کی خاتون کے لیے ایک غلام کے اوپر، زر خرید غلام کے اوپر فرفتہ ہو جائے۔ دیکھ، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم میری ملامت کیا کرتی تھی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے اس کو اپنے ارادے سے منحرف کر کے اپنی طرف کرنے کی کوشش کی۔ راودہ کا معنی پہلے بھی کیا ہے آپ کو۔ اس کے اپنے ارادے سے منحرف کر کے، اس کا ارادہ نہیں ہے،
میری دعوت قبول کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، اس کے خواہش میں نہیں ہے، اس کے رجحان میں، ذہن میں اس قسم کے گناہ کا ارتکاب کرنے کا اس کے پاس محرک وجود نہیں رکھتا، اس کے باوجود میں نے کوشش کی اس کے اپنے ارادے سے منحرف کر کے میری طرف ہو جائے، اس کا اپنا ارادہ نہیں ہے، یہ بھی تعریف ہو گئی۔ فاستعصم، پھر اس نے بچنے کی کوشش کی، استعصم عصمت سے، اس نے اپنی عصمت قائم رکھی میرے اس مراودت کے باوجود، پہلے اس کا ارادہ نہیں تھا، اور پھر میری کوشش کے نتیجے میں بھی اس نے اپنی عصمت برقرار رکھی۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر اس نے وہ کام نہیں کیا جس کا میں حکم دیتا ہوں، خاتون خانہ ہے، مالکن ہے، تقریباً امر دے سکتی ہے، خادم ہے، زر خرید غلام ہے، جس کا میں حکم دیتی ہوں، میں امر کرتی ہوں، ما آمرو، امر کہا اس نے، آمرو ہے نا، آمرو حمزہ الف میں بدلتا ہے، ما آمرو، تو کیا ہوگا؟ لَيُسْجَنَنَّ، اس کو ہم قید میں ڈال دیں، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، پھر وہاں ذلیل خوار ہو جائیں گے، قیدی ذلیل ہوتے ہیں، کون سے عزت ملتی ہے قیدی کو، وہ بھی اس قسم کے ایک الزام اور جرم میں قیدی ہو جائے تو میں اس کے ذلیل کر دوں گی اور اس کو جیل بھیج دیا جائے گا۔ ادھر حضرت یوسف کا کیا رد عمل ہے؟ وہ مصر کی عورتوں کے سامنے بھی بات کھل گئی، وہاں بھی خاتون خانہ نے اعتراف بھی کر لیا، اور پھر یہ اس کا بھی اظہار کر دیا کہ اس کو ہم جیل بھیج دیں گے اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا۔ تو عزیز مصر کی خواتین کے سامنے یہ بات بھی آ گئی، جب بھی یہ زندان چلا جائے یہ غلام، یہ یوسف، اس یوسف کا زندان جانا دلیل ہے اس کی عصمت کی، یہ اس لیے کہ اس خاتون نے کیا کہا تھا، اگر میرا کہنا نہ مانا میں ان کو زندان میں بھیج دوں گی، تو آپ بالآخر جیسے یوسف کا زندان جانا اس کی عصمت کی دلیل بن گیا، ٹھیک ہے۔ قال، یوسف نے بھی کہا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یہ میرے لیے زندان بہت بہتر ہے اس بات کے نسبت جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے کہ اس محفل کے بعد، محفل سے پہلے وہ خاتون خانہ کو طعنہ دے رہی تھی، اور اس محفل کے بعد اور یوسف کا نظارہ کرنے کے بعد سب خواتین فرفتہ ہو گئی اور سب اس کے یوسف کے پیچھے پڑ گئی۔ دلیل خود قرآن ہے، مما یدعوننی الیہ، جس بات کی طرف یہ عورتیں جو مجھے دعوت دے رہی ہیں، یہ اب تو ایک عورت بھی نہیں رہی، اب عورتیں ہو گئیں، بہت سے خواتین جو ہے وہ یوسف کے پیچھے پڑ گئی تھی، اور ان کے ساتھ موقف بھی ان کا ایک ہوا ہوگا یقیناً کہ اگر ہم لوگوں کا کہنا نہ مانیں، ہماری بات نہ مانیں، اور سب نے مل کر کے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی۔ حضرت یوسف نے فرمایا، رب السجن احب الی مما یدعوننی، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں، یہ سب شریک جرم ہو گئے، اب سے ایک عورت نہیں رہی۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، دیکھو یہاں پھر جمع ہے، پہلے ایک ارسلت، ایک وآتت، ٹھیک ہے جی، اور اس سے پہلے وقدت، مفرد کا ہی راودتنی عن نفس، جی ہی راودت، اور مفرد کا صیغہ استعمال ہوا کرتا تھا اب سے پہلے، اس محفل سے پہلے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، ٹھیک ہے،
وراودته التي هو في بیتها، بیتها مفرد کا صیغہ بیتها، اب ہننا شروع ہو گیا، جمع کا صیغہ شروع ہو گیا، اب صرف ایک گھر کی خاتون نہیں ہے، اب پورے معاشرے کے خاتون جو ہے اس جرم میں شریک ہو گئی۔ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن، پھر جمع کا صیغہ کہ اگر تو ان کے مکاری کو مجھ سے دور نہ فرمائے گا، اصب الیہن، میں ان کا فریفتہ ہو جاتا۔ اصب صبابہ عشق اور محبت کہتے ہیں، راغب ہونا، فریفتہ ہونا۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور ناعاقبت اندیش جاہل انسان جن کو اپنی عاقبت کا اس جرم کی، گناہ کی عاقبت کا علم نہیں ہوتا، وہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ دیکھو تعبیر سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کی طرف رخ کر کے کہ اگر تیری ذات جو ہے وہ حائل نہ آتی تو میں ان کا گرویدہ ہو جاتا اور جاہلوں میں سے ہو جاتا، اور گناہ کا ارتکاب جو ہے وہ عالم علم رکھنے والا عاقبت کا جس کو علم ہوگا وہ اس جرم کا ارتکاب نہیں کرتا، اور علم بھی علم پہلے بھی بتایا، اور جب علم یقین کے حد تک آ جائے پھر عصمت آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر حضرت یوسف اس بات کو، اس عصمت کو، اس گناہ سے بچنے کو اور اس تقوی کو اپنی ذات کی طرف نسبت نہیں دیتا، اپنا کمال تصور نہیں کرتا۔ بات یہ ہے یہ بلکہ یہ اپنے رب کا احسان تصور کرتا ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، جی رب بھی رب کر کے میرا مالک حقیقی مالک، اگر تو میری مدد نہ کرتا، تو مجھ سے نہ محفوظ رکھتا اس گناہ سے، تو میں تو ان کے گرویدہ ہو جاتا اور جاہلوں میں سے ہو جاتا۔ لیکن تیری ذات کی یہ مہربانی ہے کہ مجھے اس چیز سے دور رکھا۔ یہ ہوتا ہے مقام عرفان کہ ہم لوگ اگر کوئی ایک کام کرتا ہے، ہم لوگ کسی کام کا وہ انجام دیتے ہیں تو بہت اپنا کمال سمجھتے ہیں اور اترانے لگ جاتے ہیں کہ یہ میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا اور میری بہت خدمات ہیں، اپنا ذاتی کمال سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بے معرفت لوگ، معرفت والے اپنے ذاتی کمال نہیں سمجھتا ہے کہ یہ رب کی مہربانی، رب کی عنایت سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور دوسری بات یہ سامنے آ گئی کہ گناہ وہ لوگ کرتے ہیں جو جہالت کی تاریکی میں ہوتے ہیں، جو علم کی روشنی میں ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کی مکاری کو دور کر دیا۔ کیدہن، اب پھر یہاں جمع کا صیغہ ہے، بہت سی عورتیں شامل ہو گئی۔ انہ هو السمیع العلیم، وہ ہر آواز کا سننے والا ہے، اور اس آواز کے پیچھے جو محرک ہے کہ یہ صدا، یہ آواز، یہ دعا، یہ گریہ اور یہ زاری، یہ تضرع، اس کے پیچھے اصل محرک کیا ہے وہ اس کا علم بھی رکھتا ہے۔ اس محرک کا علم رکھتا ہے اللہ کی ذات، اور اس محرک کے بنیاد پر آوازیں جو ہے وہ سنی جاتی، سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، اللہ یوسف کی آواز بھی سن رہا تھا، اور اس آواز کے پیچھے جو پاک محرک ہے اس کا علم بھی اللہ رکھتا تھا، اس وجہ سے اس آواز کو قیمت ملی۔ ٹھیک ہے، یہ قابل توجہ ہے یہاں پر سمیع و علیم کیوں آئے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِینٍ، ثم بدا لهم،
پھر ان کے لیے یہ بات جو ہے وہ سامنے آ گئی، بدا ثم بدا لہم، ان کے لیے یہ بات سامنے آ گئی من بعد ما رأوا الآیات، ان علامات کو دیکھنے کے بعد موقع ملاحظہ ہوا تھا، پہلے بات آ گئی تھی، موقع ملاحظہ ہو گیا، موقع ملاحظے کی روشنی میں کوئی گواہ کوئی شاہد تو نہیں تھا وہاں پر، موقع ملاحظے کی روشنی میں حالات کا علم ہو گیا کہ مجرم کون ہے، من بعد ما رأوا الآیات۔ یہاں قرآن میں تو ہے نا، اگر قمیص جو ہے وہ آگے سے پھٹی ہے تو پھر وہ عورت سچی ہے، پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے۔ وہ قمیص کا ذکر، کرتے کا ذکر آیا ایک آیت ہے، اور دیگر آیات بھی جو یہاں قرآن نے اہم چیز کا ذکر کیا ہے، اور دیگر آیات کا قرآن نے ذکر نہیں کیا۔ اور پھر گواہی بھی ہے، وہ عورتیں بھی آ گئیں، ان عورتوں کے سامنے اقرار بھی ہو گیا، یہ بھی ایک آیت ہے، اور اس عورت نے اعتراف کر دیا کہ یہ میری بات نہیں مانتا، اور اگر اس نے نہیں مانا تو میں اس کو زندان بھیج دوں گی۔ اس قسم کی بہت ساری آیات علامتیں سامنے آ گئیں جن سے ثابت ہوا یوسف پاک دامن ہے، یوسف بے گناہ ہے، اصل مجرم جو ہے وہ پہلے ایک عورت تھی اور اب ساری عورتیں مجرم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، جب ساری علامتیں دیکھی تو ان کے لیے یہ بات سامنے آ گئی۔ بدا کسی بات کا سامنے آنا ہوتا ہے، جی۔ یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ اللہ کے لیے بدا ہوتا ہے، بالمناسبہ یہاں لفظ بدا چونکہ آیا ہے تو شاید اچھا ہے کہ ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں، اس لیے کہ اس لفظ کے ذریعے اور اس عقیدے کے ذریعے اور اس نظریے کے وجہ سے ہم پر حملے ہوتے ہیں، الزام اور بہتان عائد کیا جاتا ہے۔ لفظ بدا، بدا للہ، خدا کے لیے بدا ہوتا ہے۔ بدا کا لفظی ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے سے سامنے نہیں تھا اور وہ اب سامنے آ گیا، بدا ظاہر، نمودار ہو گئی، ایک بات واضح ہو گئی۔ اللہ کے لیے بدا ہوتا ہے، اللہ کے لیے بدا ہوتا ہے، یعنی پھر یہ ہے کہ اللہ کو پہلے نہیں پتہ تھا، اب بات سامنے آ گئی تو پھر اللہ نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ پہلے اس کو عذاب کرنا تھا اور بعد میں پوچھا نہیں پتہ چلا یہ اچھا آدمی ہے، عذاب نہ کرو، بدا۔ پہلے ان کو امام بنانا تھا، نہیں بعد میں بدا ہو گیا، نہیں پہلے یہ ارادہ تھا اس کو امام بناتے ہیں، اس امام زادے کو امام بناتے ہیں، بعد میں اللہ کے لیے بدا ہو گئے، نہیں ابھی اس کو امام زادہ نہیں بناتے، دوسرے امام زادے کو امام بناتے ہیں، یہ بدا ہو گیا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ بدا کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ نہیں جانتا تھا اور بعد میں اللہ جان گیا، پہلے اللہ کا جہل لازم آتا ہے، معاذ اللہ، یہ نظریہ جہل خدا کے اوپر جا کر منتہی ہوتا ہے، لہٰذا یہ غلط نظریہ ہے۔ اس کے لیے ایک وضاحت ہے، اس نظریے کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی جہل وہل نہیں ہوتا، یہ نسخ احکام کی طرح ہے، تفصیل بعد میں ہم بتائیں گے۔ یہ نسخ میں کیا اعتراض نہیں آتا، آپ کو پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نافذ کر دیا، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا، ایک اور حکم لے آیا، کیوں کیا ایسا؟ اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں البداء فی التکوین کالنسخ فی التشریع، یعنی تکوینیات میں، عالم خلق و تکوین میں بدا کا وہی مقام ہے جو عالم تشریع میں نسخ کا ہے۔ پہلے سے موجود حکم کو اٹھا کر کوئی اور حکم لائے تو اللہ کا جاہل ہونا لازم آتا ہے؟ نہیں آتا ہے، یہ ہمارے لیے ہے، اللہ کو پہلے سے علم تھا، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ پھر یہاں تکوینیات میں ہم کہتے ہیں کسی کو پہلے مرنا تھا، اس نے دعا کی، صدقہ دے دیا، بدا للہ، اور اس کی دعا قبول ہو گئی، اس کی عمر لمبی ہو گئی، اس کو بدا کہتے ہیں۔ تشریح بعد میں کہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔